کشمیر کی طرف مسلمانوں کی توجہ کا تذکرہ دوسری صدی ہجری کے دوران منصور عباس کی دور خلافت میں سب سے پہلے ملتا ہے، جس میں مورخ بلازری کے بقول سندھ کے حاکم ہاشم بن عمر تغلبی نے ملتان کے بعد کشمیر کی طرف مہم جوئی کی تھی۔ اس کے بعد 5ویں صدی ہجری میں محمود غزنوی کے کشمیر پہ حملے کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے، لیکن اس خطے میں مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ حکومت شاہ میر سواتی نے 740 میں قائم کی تھی۔ اس کے بعد شاہ میری خاندان کی حکومت 250 برس سے زیادہ عرصہ تک جاری رہی۔ شاہ میر خاندان کے حکمرانوں میں سے زین العابدین کا تاریخ میں اس حیثیت سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے اپنے دور میں عدل و انصاف کی عمدہ مثال قائم کی اور سڑکوں، نہروں اور پلوں کی تعمیر اور دیگر رفاہی کاموں کے ذریعے کشمیری عوام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اکبر بادشاہ کے دور میں کشمیر مغلوں کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کے مقررہ کردہ گورنر کشمیر پر حکومت کرتے رہے اور کم و بیش 160 سال تک کشمیر پر مغلوں کی حکمرانی قائم رہی۔ 1753 کے بعد احمد شاہ درانی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور اخوانوں کی حکومت قائم ہو گئی، جس کا تسلسل تقریباً 66 برس تک قائم رہا، حتیٰ کہ پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1819 میں کشمیر کے افغان گورنر جبار خان کو شکست دے کر کشمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس خطے کے مسلمانوں پر ظلم کا ایک افسوسناک دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں کشمیر کا سفر کرنے والے ایک مغربی سیاح مور کرافٹ کا کہنا ہے کہ سکھ کشمیریوں کو حیوانوں سے طرح بہتر تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی سکھ کسی کشمیری کو مار ڈالے تو حکومت کو 16 روپے سے لے کر 20 روپے تک قاتل کی طرف سے جرمانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس رقم سے 4 روپے مقتول کے لواحقین کو دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ مقتول ہندو ہو، اور اگر مقتول مسلمان ہو تو صرف 2 روپے لواحقین کو دیے جاتے ہیں۔ بگار عام ہے، کام لیا جاتا ہے اور کسی کو پانی پیسہ ادا نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور رسیوں سے باندھ کر ہانکا جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے غلاموں کو ہانکا جا رہا ہے۔ گاؤں کے گاؤں خالی پڑے ہیں اور سنسان ہیں، لوگ خوف کے مارے بھاگ گئے ہیں۔ فصل پکنے پر 10 میں سے بعض اوقات 9 حصے حکومت لے جاتی ہے اور کسان کے پاس صرف 1 حصہ رہ جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ کے دور میں جموں کے 3 ڈوگر بھائیوں دھیان سنگھ، گلاب سنگھ اور سچیت سنگھ نے اس کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کر لیا اور اس نے ان کی خدمات پر خوش ہو کر گلاب سنگھ کو جموں، دھیان سنگھ کو پونچھ اور بھمبر، جبکہ سچیت سنگھ کو رام نگری کی حکمرانی بخش دی اور گلاب سنگھ جموں کا راجہ کہلانے لگا۔ یہ تینوں بھائی متعصب ہندو تھے اور ان کے ذریعے ریاست جموں کشمیر پر ہندوؤں کی حکمرانی کا دور آغاز ہو گیا۔ ناظرین، لاہور پر انگریزوں کا قبضہ فروری 1846 میں ہوا، جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جانشینوں کی حکومت کو شکست دے کر فرنگی نے لاہور کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا اور جنگ میں گلاب سنگھ نے درپردہ انگریزوں کا ساتھ دیا۔ لاہور پر انگریزوں کے قبضے اور سکھوں کو شکست کے بعد جب سکھوں پر توان جنگ ڈالا گیا تو ان کے پاس اس کی ادائیگی کے لیے پوری رقم موجود نہیں تھی، چنانچہ گلاب سنگھ نے اس شرط پر وہ رقم انگریزوں کو دینے کا وعدہ کیا کہ جموں کے ساتھ ساتھ کشمیر کی حکمرانی کا حق بھی ان کے خاندان کے لیے تسلیم کیا جائے۔ یہ شرط منظور کر لی گئی اور 16 مارچ 1846 کو گلاب سنگھ اور برطانوی حکومت کے درمیان معاہدہ امرتسر کے نام سے ایک باقاعدہ معاہدہ طے پایا، جس کے تحت گلاب سنگھ نے 75 لاکھ روپے کے عوض کشمیر کو انگریزوں سے خرید لیا اور یہ رقم وصول کر کے برطانوی حکومت نے گلاب سنگھ اور اس کی نرینہ اولاد کے لیے کشمیر کی حکمرانی کا حق مستقل طور پر تسلیم کر لیا۔ مگر اس وقت سری نگر میں لاہور کی سکھ حکومت کی طرف سے امام الدین گورنر تھا، جس نے کشمیر کا علاقہ گلاب سنگھ کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور گلاب سنگھ کو پہلے حملے میں
امام الدین کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد کرنل لارنس کی قیادت میں برطانوی فوج نے کشمیر پر حملہ کیا، جس کے سامنے امام دین نے ہاتھ ڈال دیے اور کشمیر گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا۔ نومبر 1842 سے اگست 1947 تک، کم و بیش ایک صدی تک، ریاست جموں کشمیر پر ڈوگر ہندو خاندان کی حکومت قائم رہی۔ گلاب سنگھ مسلمانوں کے لیے سکھوں سے بھی زیادہ جابر حکمران ثابت ہوا۔ اس کی طرز حکومت کے بارے میں شیخ غلام حیدر چشتی اپنی کتاب ہنگامہ کشمیر میں لکھتے ہیں: گلاب سنگھ بے حد شفاق، ظالم اور بے رحم مہاراجا تھا۔ اس نے جموں و کشمیر کی حکومت سنبھالتے ہی پہلے تو ڈوگر مخالفوں کو ہموار کیا اور اس کے بعد بھمبر، پونچھ، میرپور، راجوئی اور کشتوار وغیرہ میں مسلمان حکمرانوں کو مکر و فریب سے قابو میں لایا اور کسی کنویں میں ڈال دیا، کسی کی آنکھیں نکلوا دی اور کسی کو سامنے کھڑا کر کے کھال اتروائی۔ چنانچہ پونچھ کے ایک مسلمان راجے کو گرفتار کر کے گلاب سنگھ کے سامنے لایا گیا تو اس نے راجے کی کھال اتارنے کا حکم دے دیا۔ کھال سر کی طرف سے اتارنے میں دماغی صدمے سے آدمی جلد مر جاتا ہے اور اسے کم اذیت ہوتی ہے، لیکن پاؤں کی طرف سے کھال اتارنے میں آدمی دیر تک زندہ رہتا ہے اور مرنے سے پہلے زیادہ دیر تک اذیت اٹھاتا ہے۔ گلاب سنگھ کا ایک بیٹا بھی اس وقت موجود تھا جب مظلوم راجے کی کھال ٹانگوں سے اوپر ادھیری جا چکی تھی، تو اس درد انگیز نظارے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ گلاب سنگھ نے بیٹے کی گردن پکڑ کر یہ کہتے ہوئے اس کا منہ مظلوم راجے کی طرف پھیر دیا کہ اگر بزدلی دکھاؤ گے تو حکومت کیسے کرو گے۔ جب کھال چھاتی تک اتر چکی تو بہادر مسلمان راجے نے، جس کے حواس اس وقت تک بجا تھے، پہلے پانی پینے کی اور پھر بیوی بچوں کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ظالم گلاب سنگھ نے اس خواہش کو مسترد کر دیا۔ جب کھال گردن تک اتر چکی تو مسلمان راجا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ناظرین، گلاب سنگھ کے بعد اس کا بیٹا رنبیر سنگھ حاکم بنا۔ اس کے بعد پرتاپ سنگھ نے 40 برس تک کشمیر پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد راجا ہری سنگھ نے یہ گدی سنبھالی۔ اس کے دور میں ڈوگروں کے بے پناہ مظالم کے خلاف کشمیری عوام نے 1931 میں بغاوت کی اور کشمیری مسلمانوں کی حمایت میں آل انڈیا مجلس احرار اسلام نے کشمیر چلو کی تحریک چلائی، جس کے تحت 40,000 کے لگ بھگ علماء اور کارکنوں نے کشمیر پہنچ کر اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت میں خود کو قید و بند کے لیے پیش کیا، جبکہ کابرین میں سے مولانا مظہر علی اظہر، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، امیر شریعت چودھری افضل الحق، شیخ حسام الدین اور دیگر سرکردہ حضرات اس تحریک میں گرفتار ہوئے۔ اس تحریک کے نتیجے میں کشمیر میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور شیخ عبداللہ مرحوم اور چودھری غلام عباس مرحوم جیسے قوم پرست لیڈر سیاست کے افق پر ابھرے۔ اسی مہاراجا ہری سنگھ کے دور میں برے صغیر کی تقسیم عمل میں آئی اور پاکستان کے نام سے ایک اسلامی ریاست کا وجود قائم ہوا۔ ناظرین، تقسیم کے طے شدہ اصولوں میں نیم خود مختار ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں، مگر مہاراجا ہری سنگھ نے ریاست کی اکثریتی آبادی کے جذبات اور مرضی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، جس کے خلاف ریاست کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں مسلح بغاوت ہوئی، علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا اور مجاہدین نے سری نگر کی طرف یلغار کر دی۔ قریب تھا کہ مجاہدین سری نگر پہنچ جاتے، اقوام متحدہ نے مداخلت کی اور یہ کہہ کر جنگ بندی کرا دی کہ مذاکرات کے ذریعے عوام کا یہ حق تسلیم ہے کہ انہیں آزادانہ استواب کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا موقع دیا جائے۔ تب سے بھارت کشمیر پر طاقت کے زور سے قابض ہے اور کشمیری عوام کو خود ارادیت کا حق دینے سے انکاری ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں اور کشمیری عوام اپنی آزادی اور خود ارادیت کے حق کے لیے مسلسل قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں 5 فروری کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور مظلوم کشمیری مسلمانوں کا حق ہے
کہ ان کی جدوجہد کے ساتھ یکجہتی کا بھرپور انداز میں اظہار کیا جائے اور عالمی رائے عامہ کو ان کے جائز حق کی طرف توجہ دلائی جائے۔